سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے پیارے خان ڈرو مت۔ اس کے مصنف ہیں سعید لخت۔ تم نے کبھی بھوت دیکھا ہے؟ پیارے خان نے زور سے ڈکار لی، مونچھوں کو تاؤ دیا اور ٹانگیں آسودگی سے پھیلا کر یک لخت مجھ سے پوچھا۔ ٹین کی کرسی پر کمبل کے اندر میرے دونوں گھٹنے آپس میں زور سے ٹکرائے۔ میں نے دانت نکوس دیے۔ وہ دسمبر کی انتہائی سرد رات تھی۔ شام سے بارش ہو رہی تھی، کبھی ہلکی کبھی تیز۔ بجلی کے کوندے اور مینہ کے تریڑے دل دہلائے دیتے تھے۔ اچانک ساتھ والے کمرے کے روشن دان میں سے ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور دونوں کمرے کے بیچ کی جوڑی کا کواڑ دیوار کے ساتھ کھٹاک سے لگا۔ میں نے چونک کر اس کمرے کی طرف دیکھا جس میں بندو کی سربریدہ لاش پڑی تھی۔ آج دوپہر جلال خان زمیندار نے ٹکوے سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ بلاسپور کے قصبے سے تھانے دار حوالدار پیارے خان کے ساتھ تفتیش کے لیے سپہر ہی کو آ گیا تھا، مگر لوگوں کی گواہیوں اور ضابطے کی دوسری کارروائی میں 3-4 گھنٹے لگ گئے، اور شام کو وہ فارغ ہوا تو مسلح دھار بارش شروع ہو گئی۔ اب رات کے 10 بجے تھے۔ تھانے دار گاؤں کے بڑے چودھری کی بیٹھک میں ریشمی لحاف میں لپٹا سو رہا تھا۔ اس نے حوالدار پیارے خان کو لاش کی نگرانی پر مقرر کیا تھا۔ میں پیارے خان کے لیے کھانا لے کر آیا تو بارش تیز ہو گئی، مجبوراً مجھے رکنا پڑا۔ یہ آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے۔ پیارے خان نے لحاف کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہا، یہی دن تھے اور یہی موسم۔ میری ماں دمے کی مریض تھی۔ دمے کا مرض جاڑوں میں شدت اختیار کر لیتا ہے، شاید یہ بات تمہیں معلوم ہو۔ اس شام میری ماں پر شدید دورہ پڑا۔ وہ اوندھی ہو کر چارپائی سے لگ گئی، آنکھیں باہر نکل آئیں، منہ سرخ ہو گیا، گلے کی رگیں پھول گئیں، سانس گلے میں یوں خرخرانے لگی جیسے اب رکی کہ اب رکی۔ ہمارے گاؤں ہریالہ سے 10 میل دور آہیروں کا ایک گاؤں تھا کشن پور، جہاں ایک سیانہ وید رہتا تھا۔ میرا باپ میری ماں کے لیے اسی سے دوا لاتا تھا۔ اس دن دوا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں جا کر وید سے دوا لے آؤں، ایسا نہ ہو کہ صبح تک مریضہ چل بسے۔ میں نے گھوڑی پر زین کسی، کمبل اوڑھا اور کشن پور روانہ ہو گیا۔ اس وقت 9 کا عمل ہوگا، اور جب میں وید سے دوا لے کر واپس ہوا تو 2 بج رہے تھے۔ وہ بھی دسمبر کی ایک ایسی سرد اور بھیانک رات تھی۔ آسمان پر گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی اور چاروں اور ہو کا عالم تھا۔ کشن پور سے ہریالہ تک بیل گاڑیوں کا کچا راستہ تھا، اوبڑ کھابڑ ناہموار۔ راستے کے دائیں بائیں اونچے اونچے گھنے درخت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یک لخت زور کا دھماکہ ہوا، ایسا لگا جیسے بجلی کہیں قریب ہی گری ہے۔ میری گھوڑی الف ہو گئی اور پھر اس نے ایک دم دلکی پکڑ لی۔ میں زین پر جم کر بیٹھ گیا اور رکابوں میں پیروں کا دباؤ اور بڑھا دیا۔ میرا خیال تھا کہ تھوڑی دور چل کر جب گھوڑی کا خوف دور ہو جائے گا تو وہ پھر دلکی چلنے لگے گی، مگر جب 2 فرلانگ گزر گئے اور اس کی رفتار میں کمی نہ آئی تو میں نے لگام کھینچی اور عیال پر ہاتھ پھیر کر اسے چمکارا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اتنے میں بجلی پھر زور سے چمکی اور ساتھ ہی دل دہلا دینے والا کڑاکا ہوا۔ گھوڑی زور سے ہنہنائی اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی رفتار اور تیز ہو گئی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، مگر وہاں آسمان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پورب سے پچھم اور اتر سے دکن تک بادلوں کی سیاہ چادر تنی ہوئی تھی۔ 4 سو گھور اندھیرا تھا اور اس گھور اندھیرے میں گھوڑی نے اچانک ٹھوکر کھائی، بلبلائی اور پھر اندھا دھند دوڑنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے؟ بجلی کے کوندے پہلے کبھی نہیں دیکھے تو نے؟ میں نے غصے سے کہا اور لگام کھینچ کر آگے کو جھکا۔
اور جھکے کا جھکا ہی رہ گیا۔ میری گھوڑی کے سر سے کوئی 1 فٹ آگے سفید رنگ کا ایک گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ سفید رنگ کا گھوڑا؟ گھوڑا نہیں، گھوڑے کا سر۔ گھوڑے کا سر؟ ٹین کی کرسی پر کمبل کے اندر میرے دونوں گھٹنے آپس میں زور سے ٹکرائے۔ میں نے کن اکھیوں سے اس کمرے کی طرف دیکھا جس میں بندو کی سرکٹی لاش پڑی تھی۔ گھوڑے کا سر کٹا ہوا، پیارے خان نے ہاتھ کو چھری کی طرح چلاتے ہوئے کہا۔ اس کے کان کھڑے ہوئے تھے، نتنے پھولے ہوئے تھے، گول گول آنکھیں حلقوں میں دہکتے ہوئے شعلوں کی طرح گھوم رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کوئی بدروح ہے۔ میری جان نکل گئی۔ کمال ہے، میں نے تھوک نکل کر کہا۔ پولیس والے تو خود ان دنوں میں پولیس میں نہیں تھا، پیارے خان نے جلدی سے کہا۔ اسے میری بات ناگوار لگی تھی۔ نہ جسم، نہ ٹانگیں، نہ کوئی سوار، بس سر ہی سر، اور وہ سر میری گھوڑی کے سر سے 1 فٹ آگے دوڑ رہا تھا۔ اب میں سمجھا کہ میری بڈھی گھوڑی کی غیر معمولی رفتار کی وجہ کیا ہے۔ وہ اس بھوت سے ڈر رہی تھی۔ میری اپنی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی، پھر بھی جوں جوں کر کے میں اپنے آپ کو سنبھالے رہا۔ اسی طرح 2-3 فرلانگ اور گزر گئے۔ پھر اچانک میرا سر آپ ہی آپ دائیں جانب مڑ گیا۔ میں نے دیکھا، میرے اللہ! پیارے خان نے جھرجھری لی۔ میں نے دیکھا میرے پہلو میں ایک بے سر کا سفید گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا کہ وہ بھی میرے کندھوں پر ہے کہ نہیں۔ بات اگر یہیں ختم ہو جاتی تو شاید میں سہار جاتا، لیکن ابھی تو کچھ اور دیکھنا باقی تھا۔ اس بے سر کے گھوڑے پر ایک آدمی بیٹھا تھا، 8-9 فٹ لمبا، ننگ دھڑنگ، جسم پر صرف ایک لنگوٹی اور سر پر، مگر اس کا سر تو تھا ہی نہیں۔ سر نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو زور سے پکڑ لیا، وہ پھر ہلنے لگے تھے۔ ہاں، اس کا سر نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بغیر گھوڑے کا سر، یعنی بغیر سر کا گھوڑا، اور اب بغیر سر کا سوار۔ میرے منہ سے خوفناک چیخ نکلی، مگر وہ مجھے سنائی نہیں دی۔ بس ایسا لگا جیسے میں چیخاؤں۔ ابھی میرا منہ پوری طرح بند نہ ہوا تھا کہ یک لخت بادل کڑکے، اور جب ان کی کڑک دھیمی پڑی، مجھے ایک کھوکھلی غیر انسانی آواز سنائی دی، پیارے خان! میں نے مڑ کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سوار کی بغل میں اس کا کٹا ہوا سر دبا ہوا ہے۔ اس پر سر پر کھال ڈھولک کی طرح مونڈی ہوئی تھی۔ چہرے پر خون نام کو نہیں تھا۔ دونوں باچھیں کانوں کی لوؤں تک چری ہوئی تھیں۔ ہونٹوں کے درمیان سفید سفید دانت چمک رہے تھے اور گول گول آنکھیں انگاروں کی مانند دہک رہی تھی۔ میری آنکھیں صرف ایک پل کو اس کی آنکھوں سے چار ہوئیں۔ پیارے خان، ڈرو مت، مجھے پہچانو، میں سالک رام ہوں۔ سالک رام؟ میرے منہ سے نکلا ہاں۔ میری گھوڑی بکٹٹ دوڑ رہی تھی۔ اس سے 1 فٹ آگے سفید گھوڑے کا کٹا ہوا سر تھا، اور میرے پہلو میں اس کا دھڑ، اور اس دھڑ کے اوپر بے سر کا سوار جس کی بغل میں اس کا کٹا ہوا سر دبا ہوا تھا۔ وہ یہی جگہ تھی، سالک رام نے کہا۔ میں کشن پور میں مال بیچ کر ہریالہ آ رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ میں نے مقابلہ کیا، مگر وہ 4 تھے اور میں اکیلا۔ انہوں نے میرا سر اڑا دیا۔ میرے گھوڑے کی گردن پر بھی 2 تلواریں پڑی، وہ بھی میرے ساتھ ہی مرا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے یہ قصہ سنا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، تم کپڑے کے بیوپاری تھے، مگر اب ہریالہ والے تمہیں اور تمہارے اس واقعے کو بھول چکے ہیں، مگر تمہارا باپ نہیں بھولا ہوگا۔ میرا باپ؟ کیوں؟ میرے قتل سے 2 دن پہلے تمہارے باپ نے میرے پاس 100 روپے امانت رکھے تھے۔ وہ 1 سال بعد اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہاں ہاں، میں نے خلا میں گھرتے ہوئے کہا، اور اس واقعے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا باپ بیمار پڑ گیا تھا۔ اس کی ساری زندگی کی پونجی بس وہی تھی۔ اس نے قرض لے کر میری بہن کی شادی کی تھی، اور یہ قرض وہ ابھی تک نہیں اتار سکا ہے۔ اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔
سالک رام نے کہا، موت نے مجھے مہلت نہ دی کہ اس کی امانت لوٹاتا۔ اس دن سے میری آتما انگاروں پر لوٹ رہی ہے۔ سورگ میرے لیے نرک تھا۔ مجھے یہ چنتا کھائی جا رہی تھی کہ کس طرح وہ امانت لوٹاؤں۔ کیا تم سن رہے ہو؟ ہاں۔ 5 سال بعد اب وہ موقع آیا ہے کہ میں یہ امانت لوٹا دوں۔ میری بات غور سے سنو۔ پرسوں رام لیلا ہے۔ سہسپور کے قصبے میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہے۔ آس پاس کی بستیوں کے بہت سے نوجوان اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹھاکر بلرام سنگھ نے جیتنے والے کے لیے 100 روپے انعام رکھا ہے۔ تم بھی اس مقابلے میں حصہ لینا۔ میں اور اس بڈھی گھوڑی کے ساتھ؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، یہ مقابلہ جیت سکے گی؟ کیوں مذاق کرتے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا۔ سالک رام سنجیدہ تھا۔ یقین نہ ہو تو آزما دیکھو۔ لو ایڑ لگاؤ، لگام ڈھیلی چھوڑ دو۔ میں نے گھوڑی کو ایڑ لگائی، لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ مان بجلی چمکی، بادل گرجے اور پھر زور کا دھماکہ ہوا۔ میری گھوڑی ہوا ہو گئی۔ میں حیران تھا۔ وہ گھوڑی جو دن میں 1 گھنٹے میں 1 میل مشکل سے چلتی تھی، اب رات کے گھور اندھیرے میں ہوا کے کندھوں پر اڑ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے پیروں میں پر لگ گئے ہوں۔ جھاڑیاں، ٹیلے، کھائیاں الانگتی پھلانگتی وہ کوئی 10 منٹ میں 5 میل کا فاصلہ طے کر کے ہریالہ پہنچ گئی، اور اب میں اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا باپ کو آوازیں دے رہا تھا۔ پیارے خاں چپ ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی مونچھیں مروڑ رہا تھا۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، پھر تم نے گھڑ دوڑ میں حصہ لیا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ رام لیلا میدان میں ایک سے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا موجود تھا، اور ان اعلیٰ نسل کے جوان گھوڑوں کے پاس جب میں اپنی کمزاد بڈھی گھوڑی کو ہانک کر لے گیا تو لوگ ہنسنے لگے۔ بعض نے تو مٹھی منہ سے لگا کر بغل بھی بجائے، مگر میں ذرا نہ گھبرایا۔ مجھے بھروسہ تھا سالک رام پر۔ اور تم نے مقابلہ جیت لیا؟ 1 کوس کی منزل تھی۔ میں منٹوں میں منزل پر جا پہنچا۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے میری گھوڑی کے پیر زمین پر لگتے نہ دیکھے۔ جب میں گھر لوٹا تو میرے ہاتھ میں 10 کے 10 نوٹ تھے۔ وہ نوٹ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ میں دیے اور صرف اتنا کہا، سالک رام نے دیے ہیں۔ میرا باپ میرا منہ تک رہا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، سالنامہ، سن 1971۔ اب لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔